आयात में जो है वो दो तरह के नुकसानात जो हैं उसके बयान हुए हैं। एक को हम अरबी में कसल कहते हैं और एक को हम ज़जर कहते हैं। कसल को ताबीर उर्दू में करते हैं सुस्ती से, और ज़जर को हम ताबीर करते हैं टेंशन का शिकार हो जाना, बेचैनी का शिकार हो जाना, दिल पे बोझ बन जाना। देखें, जब इंसान फारिग रहता है तो अब फारिग रहने के बाद जब वो सुस्ती का शिकार होता है और परेशानी का शिकार होता है, तो अब वो ये चाहता है कि मैं अपने टाइम को किल करूं, अपने टाइम को मैं पास करूं किसी न किसी तरीके से। तो आजकल की दुनिया में वो जिस ज़रिए को अपनाता है वो ज़रिया बहुत ही ख़तरनाक है कि वो इंटरटेनमेंट की तरफ जाता है। और इंटरटेनमेंट भी ऐसी होती है कि जिसमें इंसान का जहन जो है वो एक्टिविटीज़ नहीं करता, जहन जो है वो काम उसमें नहीं करता, बस मुंजमद हो जाता है और वो फ़कत उस तफरीहात को देखता है। और इंटरनेट सबके पास है, मोबाइल सबके पास है, तो वो फ़र्ज़ करें इंटरटेनमेंट की वीडियो शुरू करता है देखना, कुछ जो है वो इस तरीके से गैर अखलाकी प्रोग्राम देखना शुरू करता है। और फिर जब वो देखने लग जाता है तो उससे उसको सुकून मिलता है कि फारग रहने की वजह से जो उसको टेंशन हो रही थी, जो उसकी सुस्ती छा रही थी, वो अपनी ख़त्म करने के लिए इंटरटेनमेंट को अपना रहा है कि जिसमें उसका जहन काम नहीं कर रहा, फ़कत जहन को वो एक ताजगी दे रहा है, एक फ्रेशमेंट दे रहा है। अब इसका होता क्या है कि अरबी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इदमान। इदमान के उर्दू में तर्जमा करते हैं लत पड़ जाना, आदत पड़ जाना, कि जिसे हम इंग्लिश में एडिक्शन कहते हैं। उसे एक एडिक्शन पड़ जाती है फारग रहने की वजह से कि अब वो इस नशे का शिकार हो जाता है कि अब वही वीडियो और वही तफरीही चीज़ें देखेगा तो उसको सुकून मिलेगा, बाकी उसको सुकून नहीं मिलेगा। अगर वो पहले फ़र्ज़ करें कि बाहर जाता था दोस्तों के साथ खेलने के लिए पार्क वगैरह में या खाने के प्रोग्राम पे जाता था, उसे वहाँ पे सुकून मिलता था, अभी उसे वहाँ पे सुकून नहीं मिलेगा। अभी वही जो उसकी आदत पक्की हो चुकी है, जो एडिक्शन है, एक नशा है, उसी को वो लेगा तो उसी से उसे सुकून मिलेगा। पहले वो बीवी बच्चों के साथ बैठता था, उसे वहाँ पे सुकून मिलता था, अभी वहाँ पे उसे सुकून नहीं मिलेगा। पहले वो ज़िक्र इमाम हुसैन में, ज़ियारत इमाम हुसैन में जाता था, उसे सुकून मिलता था, अभी वो उसका सुकून ख़त्म हो जाएगा। वो फ़ौरन अपने मोबाइल की तरफ आएगा, अपनी वीडियो की तरफ आएगा जिसका वो आदी बन चुका है और उसको लेगा। अब इसका होगा क्या कि रवायात में यह है कि वो सुस्ती का शिकार भी हो जाएगा और ज़जर और बेचैनी और टेंशन उसकी ज़िंदगी में आ जाएगी। और इसका नुकसान क्या होगा, यानी इमाम अलैहिस्सलाम, ये भी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से रवायात हैं कि जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम फरमाया कि तुम अपने आप को ऐसी चीज़ों से बचाओ कि जो तुम्हें सुस्ती और टेंशन का शिकार कर दें, क्योंकि अगर ये हो गया तो फिर तुम्हें दुनिया में भी कुछ नहीं मिलेगा और आखिरत में भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, यानी तुम्हारी दुनिया और आखिरत क्या है, तबाह हो जाएगी। और इसी वजह से इमाम जो है वो अबी जाफ़र इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम मोहम्मद बिन मुस्लिम से ये फरमाया करते थे कि मैं उस बंदे को बहुत जो है वो नापसंद करता हूँ और उससे नफ़रत करता हूँ कि जो कसलान हो, जो सुस्ती का शिकार हो जाए। और उसकी वजह क्या है कि जो अपनी दुनियावी कामों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए सुस्ती का शिकार हो गया, अपने घर के कामों को पूरा नहीं कर पा रहा, तो अक्सर वो आखिरत के जो मामलात हैं उसमें ज़्यादा सुस्ती का शिकार हो जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि फ़कत उसकी दुनिया तबाह होगी, बल्कि आखिरत तबाह होगी। और इसी वजह से इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि अपने आप को बचाओ अलकसला व ज़जरा, सुस्ती और टेंशन वाली चीज़ों से बचाओ, क्योंकि इसका होगा क्या, फ़इन कसिलता लम तामल, अगर तुम सुस्त हो गए तो तुम एक्टिविटीज़ नहीं कर सकोगे, कोई काम नहीं कर सकोगे। व इन ज़जरता, और अगर तुम टेंशन में चले गए, बेचैनी में चले गए, तो लम तुअतिल हक़्क़, तो तुम किसी का हक़ अदा नहीं कर सकोगे, अपने बीवी बच्चे का, अपने दोस्तों का हक़ नहीं अदा कर सकोगे। यानी फिर एक ऐसी कैफियत बन जाएगी कि इंसान उस फरागत की वजह से, वही जो उसकी एक एडिक्शन है, वही जो उसका एक नशा है, लत है, इंसान फ़कत उसी को लेगा, उसी से सुकून मिलेगा, बाकी इंसान किसी और चीज़ की तरफ जाने का सोचेगा नहीं। अगर वो जाएगा तो वहाँ पे उसे सुकून नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है कि जैसे अहले बैत अलैहिस्सलाम ने ये ताबीर किया कि अब उसे ना दुनिया मिलेगी ना आखिरत मिलेगी, और कुरान मजीद ने कहा कि खासिरत दुनिया वल आखिरा, कि इसका दुनिया भी जो है उस बंदे की नहीं रही और आखिरत भी तबाह हो जाएगी। और देखें, इंसान जब फरागत की वजह से ज़हनी एक्टिविटीज़ छोड़ देता है और अपने आर्जी सुकून की खातिर तफरीहात को अपनाता है, मोबाइल और इंटरनेट की तरफ जाता है, तो वो जब एक ऐसी हालत पे पहुंच जाता है कि अब उसे सुकून फ़कत उसी में मिलता है, अगर वो कोई और काम करना भी चाहे उसे सुकून नहीं मिलता। और सबसे बड़ी मुश्किल स्टूडेंट और तालिब इल्म हज़रात के लिए पैदा होती है कि अब अगर वो पढ़ाई की तरफ जाना चाहें, कुछ पढ़ना चाहें, तो 10 से 15 मिनट से ज़्यादा वो नहीं पढ़ पाते, उनका जहन थक जाता है। वो जैसे ही किताब उठाएंगे, पढ़ना चाहेंगे, जहन थक जाएगा,
پھر وہ اپنے سکون کے لیے اسی اپنی عادت کی طرف واپس پلٹیں گے، موبائل کی طرف واپس پلٹیں گے۔ تو جو اہل بیت علیہ السلام نے اور قرآن مجید میں جو اس چیز کی طرف توجہ دلائی کہ آپ کس طریقے سے آپ یہاں سے نکل سکتے ہیں، تو قرآن مجید نے ایک اصول دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے مومنو تمہاری اوپر ضروری ہے کہ تم اپنی دیکھ بھال کرو، اپنے بارے میں سوچو۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان سوچنا شروع کرے اپنے بارے میں کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، میں کون ہوں، مجھے کہاں جانا ہے، میرا امام حسین علیہ السلام سے کیا تعلق ہے، کیا رشتہ ہے۔ سوچنا شروع کرے، جتنا اپنے بارے میں وہ سوچے گا، جتنا اپنے آپ کو وہ وقت دے گا، وہ اپنے آپ کو ڈسکور کرے گا۔ زندگی میں انسان ایک دفعہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو وہ اس کا وجود پیدا ہو گیا ہے، اور دوسری اس کی پیدائش یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ڈسکور کر لے کہ میں کون ہوں اور میرا کیا تعلق ہے اس دنیا میں، اور میرا کس سے رشتہ ہے، اور کیا میری اہمیت ہے، اور کیا میرا مرتبہ ہے، اور میں کتنا قیمتی انسان ہوں۔ اس کے بارے میں وہ سوچنا شروع کرے۔ اب اس کے لیے اسے قربانی دینی ہے، اسے اپنے موبائل کو اور دیگر چیزوں کو کچھ وقت کے لیے آف کرنا ہے، اپنا ٹائم دینا ہے۔ جب وہ اپنا ٹائم دے گا، جتنا زیادہ اپنے بارے میں انسان سوچے گا، یعنی اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ میں ایک عادت کا شکار ہو چکا ہوں، اب میں پڑھائی نہیں کر پا رہا، کوئی اور کام نہیں کر پا رہا، اپنے گھر والوں کو دیگر کو حقوق پورے نہیں دے پا رہا، اب وہ اپنے بارے میں سوچنا شروع کرے۔ قرآن مجید نے یہ اصول دیا۔ پھر قرآن نے کہا کہ دیکھو اگر اپنے بارے میں تم سوچنا شروع کرو گے تو اب تمہیں کوئی چیز بھی گمراہ نہیں کر سکے گی، تم اپنی ہدایت پہ رہو گے۔ اور اہل بیت علیہ السلام نے اس چیز کو جو تعبیر کیا ہے اسے ہم عربی میں محاسبہ کہتے ہیں۔ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے تھے کہ لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم، کہ جو ہر روز اپنے آپ کی ایک کلاس نہ لگائے، اپنے آپ کا محاسبہ نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی یہ جو فقرہ ہے امام علی علیہ السلام کا کہ ہم میں سے نہیں ہے، علماء جب اس فقرے کو پڑھتے ہیں تو وہ ان کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام اگر کسی کو کہتے ہیں کہ تم ہم میں سے نہیں ہو، تمہارا تعلق ہم سے نہیں ہے، تو آپ خود سوچیں کہ کتنی تکلیف والا یہ جملہ ہے۔ اور وہ کون سا بندہ نہیں ہے امام حسین علیہ السلام سے اور مولا حسین علیہ السلام، مولا امیر علیہ السلام۔ یہ روایت جو میں نے تحقیق کی، تقریباً 4 معصومین سے ہماری یہ روایت وارد ہے، اور سب معصوم یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ کس کا تعلق ہم سے نہیں ہے؟ کہ من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم، کہ جو ہر دن اپنے آپ کا محاسبہ نہیں کرتا۔ یعنی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دن کا کوئی ایسا ٹائم نکالیں کہ جس میں ہمارا تعلق نہ موبائل سے ہو، نہ انٹرنیٹ سے ہو، کچھ بھی نہ ہو، فقط ہم بیٹھ کے اپنے بارے میں سوچیں، اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم نے کیا کیا، کیوں کیا، اور کہاں جا رہے ہیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ اگر اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو اللہ سے دعا مانگے کہ اس سے مزید اچھا کرنے کی توفیق دے، اور اگر اس نے برا کام کیا ہے تو پھر فوراً کہے اللہ سے معافی مانگے اور بہتری کی طرف آنے کی کہے دعا کرے۔ اور اس کا تعلق جو علماء یہ بیان کرتے ہیں، روایات میں بھی چیز کا اشارہ ملتا ہے کہ جب انسان پورے دن سے جو ہے وہ گزر چکے تو اپنی رات کا سونے سے قبل ایک ٹائم بنائے کہ جس ٹائم اس نے اپنے نفس کی اور اپنی کلاس لینی ہے، اور اس ٹائم پہ وہ سوچنا شروع کرے۔ ابھی مشکل کیا پیش آ گئی ہمارے سامنے کہ انسان جب بستر پہ جاتا ہے تو بستر میں بھی اس کے پاس موبائل ہوتا ہے۔ اب وہ بجائے اس کے کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب تم اپنے دن کا وقت گزار لو تو تم نے اپنے بارے میں سوچنا تھا کہ تم نے کیا کیا، اب بجائے اس کے کہ وہ اپنے بارے میں سوچے، وہ اپنے بارے میں سوچنے کے بجائے وہی انٹرٹینمنٹ دیکھ رہا ہے اور اسی سے تھک ہار کے وہ سو جاتا ہے، اور جب صبح اٹھتا ہے تو بجائے اس کے کہ اپنے بارے میں سوچے، پھر وہ کیا ہے موبائل کو اٹھا لیتا ہے اور اسی تفریح کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو جو بنیادی نقطہ قرآن مجید نے اور مولا امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ تمہیں اپنے بارے میں سوچنا ہے۔ اپنے بارے میں جب تک آپ سوچنا شروع نہیں کریں گے اس وقت تک تبدیلی کی کوئی توقع آپ نہیں کر سکتے۔ اور قرآن مجید نے تو واضح طور پہ کہا تھا کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ ایک معاشرے میں اور قوم میں اصلاح اور تبدیلی آئے تو تم اپنی تبدیلی اپنے آپ سے شروع کرو گے۔ یعنی آج تک خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی کہ جو اپنے آپ کو انسان نہ بدلے۔ وہاں پہ بھی لفظ انفس کا لفظ ہے کہ اپنے آپ کو کیا ہے بدلنا شروع کرنے۔ اور مولا صادق علیہ السلام کی خوبصورت روایت ہے کہ مولا فرماتے تھے کہ دیکھو تم اپنے آپ کے ڈاکٹر ہو، جعلت طبیب نفسک، تمہیں اپنا ڈاکٹر بنا دیا گیا ہے، تمہیں بیماری بھی بتا دی گئی ہے، تمہیں آیت الصحہ کہ اب صحت کیسے ملنی ہے وہ تمہیں بتا دیا گیا ہے۔
اب یہ تمہاری ہمت ہے کہ تم اپنی خواہش اور نفس کے اوپر کس طریقے سے قیام کرتے ہو، اور کس طریقے سے جو تمہارے نفس کے اندر ایک ہلچل مچی ہوئی ہے اور وہ تمہاری اوپر غالب آ چکا ہے، تم کس طریقے سے قیام کرتے ہو۔ قیام تمہیں کرنا ہے، تم خود ڈاکٹر ہو، یہ نہ سوچو کہ مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس یا ماہر نفسیات کے پاس جانا پڑے گا، سب چیزیں واضح ہیں، تمہیں ایک ٹائم ایسا نکالنا ہے اپنے لیے، اپنے بارے میں سوچنا ہے۔ اور پھر اس سوچنے کے بعد امام سجاد علیہ السلام جو ان کی دعاؤں کی کتاب ہے صحیفہ کاملہ، اس میں ایک دعا ہے، تقریباً 11 نمبر دعا ہے، کہ جس میں خاتمہ بالخیر کی دعا ہے۔ اس میں مولا یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اگر میرے لیے کوئی فارغ وقت آ جائے تو میرے لیے ایسا کر دے کہ اس میں میں کوئی گناہ نہ کروں، اور اس میں میرے لیے کوئی ٹینشن کا سبب نہ بنے کہ پھر جب وہ کرام کاتبین، وہ فرشتے میرے نام اعمال کو لکھیں تو اس میں برائیوں، تو یہ دعا انسان سب سے زیادہ کرے۔ اور تیسری چیز مختصر کروں کہ انسان اپنے اللہ سے تعلق مضبوط کرے۔ قرآن مجید نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ انسان کی جو نماز ہے، انسان کی نماز انسان کو برائی سے بچاتی ہے۔ اب جتنی زیادہ برائی ہوگی اتنی زیادہ ہمیں نماز کو مضبوط کرنا ہوگا۔ ایک زمانہ تھا کہ جب انٹرنیٹ نہیں تھا، جب موبائل نہیں تھا، برائی کے مواقع نہیں تھے، تو اس وقت جو 17 رکعت نماز ہے، چاہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے، وہ انسان کو بچا لیتی تھی برائیوں سے۔ جب آج کل برائی بڑھ گئی ہے تو ہمیں جو شریعت نے ایک راہ حل دیا نماز، ہمیں اپنی نماز کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اور قرآن نے واضح کہا ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن اپنی نماز میں توجہ نہیں کرتے، بھولے ہوئے ہیں، اپنی نماز کے اندر توجہ نہیں ہے، ان کے لیے ویل ہے، مصیبت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن نے ایک راہ حل دیا کہ دیکھو، تمہیں برائی سے اگر بچنا ہے تو تمہیں نماز کی طرف آنا ہے، تو اگر تم نماز میں ہی سستی کا شکار ہو جائے تو تم کیسے کیا ہے بچ پاؤ گے۔ تو یہ راہ حل ہیں اہل بیت نے بیان کر دی ہیں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں۔